کہ شاعر عجم و عرب و عجم بابا جی سمسام رحم اللہ تعالی جب آخری ایام میں بیمار تھے تو ان کے پاس مولانا رفیق مدن پوری رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام فیصل آبادی، وہ فیصل آباد سے چلتے ہیں اور ستیانی بنگلہ جاتی ہیں شاعر اسلام بابا جی شمسام رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ کچھ رفقا بھی ہیں، ساتھی بھی ساتھ ہے۔ جب پہنچے تو بابا جی کا حال چال پوچھا، بیماری بستر پر ہیں اور چند دن بعد فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو بھائی جو انہوں نے بات کہی وہ انسان کے دل کو چھو لیتی ہے، انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بولنے لگے کہ علامہ صاحب آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں میری خبر گیری کے لیے، اور میری جیب میں 10 روپے نہیں کہ میں آپ کو چائے پلا سکوں۔ یہ ہماری جماعت کے علماء اور شعراء کا جن کی نظمیں نعتیں آج تک خطبہ حضرات پڑھ کر کامیابیوں سے انقرار ہو گئے، یہ ہمارے شعراء کا، شاعروں کا حال ہے، اور ہمارے خطیبوں اور ہمارے علماء کا حال ہے۔ بھائیوں ہمیں سٹرانگ کرنا ہے، ہر غریب کو، ہر جو بیوہ ہے، جو بے بس ہے، مجبور ہے، ہر انسان، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عالم ہے، قاری ہے، عوام الناس میں سے ہے، ہم نے سب کو انشاءاللہ سٹرانگ کرنا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر مرد مجاہد، مجاہد انتھک، میری جماعت کے امیر، رئیس اور بانی مرکز ملت اسلامیہ پاکستان انٹرنیشنل فضیلت الشیخ حافظ پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ خان مظفر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ذریعے ہمیں قرآن اسلام کے بعد گرمی کی شدت اور حدت پیش نظر ہے۔ صبح سے لے کر اب تک پہلے انتظار کے لمحات تھے، اور اب مسلسل علماء کرام کے بیانات اور خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ یقیناً انسان ہونے کے ناطے انتظار کی کیفیت میں جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے وہ بہت گراں لمحات ہوتے ہیں، اور عربی کا مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار کے لمحات موت کی سکرات سے بھی زیادہ شدید اور اشد ہوتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، 11 بجے دن کا پروگرام مشتہر کیا گیا، دعوت ناموں پہ اخبارات میں، قومی اور مقامی روزناموں میں بھی 11 بجے کا ٹائم لکھا ہوا تھا، لیکن راؤنڈ اباؤٹ ہم 2 بجے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ جن کیفیات سے آپ گزرے ہیں میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جتنا آپ نے انتظار کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے درجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہوئی ہے تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی ہے، لیٹ کیوں ہوئے؟ آپ لوگوں کو چاہیے تھا ہمیں ہار نہ ڈالتے، پھول کی پتیاں نچھاور نہ کرتے۔ اتنے صبر کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود دل میں کوستے ضرور ہوں گے، یہ بات ہے یار، چنگی گل ہے، پہلی چوری تے پہلے ہی تھا۔ ہوتا ہوگا مختلف جذبات، خیالات، تاثرات، ہمیں پتہ ہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ نے اپنے دل کے رنج و کلال کو چھپا کے رکھا اور مسکراتے چہروں سے ہمارا استقبال کیا۔
یہ بھی دین کے رشتے کی بنیاد پہ آپ نے ہمیں معاف کیا، آپ نے ہمیں معاف کیا، اللہ قیامت کے دن آپ کی خطائیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں خطاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ سے کھلی کھلی باتیں کرنی ہیں، باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کچھ باتیں، کچھ جذبات، کچھ خیالات، آپ سے تاثرات سنوں گا بھی سناؤں گا، کچھ باتیں آپ سے پوچھوں گا میں، لیکن آپ نے پوری دیانتداری سے مجھے بتانا ہے۔ اچھا، آج اس پروگرام میں آپ جس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اس کا آپ نے سارا تذکرہ سن لیا، منظوم کلام میں بھی شاعر ملت اسلامیہ کو میں نے یہ خطاب چند دن قبل دیا تھا، ان کے نام کے ساتھ شاعر اسلام لکھا جاتا تھا، جب مرکز ملت اسلامیہ سے جڑ گئے تو میں نے کہا آج کے بعد آپ شاعر ملت اسلامیہ ہیں، اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے کئی کلام مختلف مواقع پہ پیش کیے ہیں، اور ہر کلام منفرد ہے۔ شاعر بہت ذہین ہوتے ہیں، تخیلات کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، وہ بائک پہ بھی جا رہے ہوں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، الفاظ جڑ جڑ کے ان کے ذہن میں نظم کی شکل اختیار کرتے ہیں، اشعار بنتے چلے جاتے ہیں، نظموں پہ نظمیں دل ہی دل میں تیار ہو رہی ہیں، اپنی منزل پہ بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا دماغ چل رہا ہے اور وہ ہر بات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، جسٹ میں اتنا بتلانا چاہتا ہوں، شاعر ملت اسلامیہ نے جب 13 ستمبر کا پروگرام ترتیب دیا تو مجھے یہ تھا کہ چلے ایک روایتی پروگرام ہوگا، جس طرح علماء کرام ایک محدود سطح پہ کام کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، روایتی دروس ہوتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نوجوان فاضل نوجوان ہے ماشاءاللہ، ابھی بزرگ نہیں ہوئے اور نہ ہونے دینا ہے، ان کو جوان رہنے دینا ہے انشاءاللہ۔ جب آلام اور افکار زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بس ان کو ٹینشن نہیں دینی، ٹھیک ہے، ٹینشن قریب نہیں آنے دینی، یہ سدا بہار جوان ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کی توفیق سے مرکز ملت اسلامیہ واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہے، اگر آپ لوگ بھی اپنا نمبر ہمیں دیں گے پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہاں پہ کیا سرگرمیاں جاری ہیں۔ رات کے 1 بجے بھی اگر انہوں نے وائس میسج کیا ہے 1:05 پہ میں نے ان کو جواب دے دیا۔ اگر بتقاضۂ بشریت کسی مصروفیت کی بنا پر اس وقت 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا رہا ہوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ٹیوٹر ہوں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب گوجرانوالا کیمپس میں شعبہ اردو اور اسلامیات میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ادارہ سیکنڈ ٹائم کپس کوچنگ ہے جو ایوننگ کوچنگ کے نام پہ چلتی ہے، جس کو کپس اکیڈمی کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بھی میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کرونا کے دور میں آن لائن کلاسز چل رہی تھی، ساتھ ساتھ آن لائن لیکچر چل رہا ہے اور سامنے واٹس ایپ گروپ کھلا ہوا ہے، مجھے پتا چل رہا ہے کہ کون سا میسج آ رہا ہے، درمیان میں نے اپنا مائک آف کیا، اسٹوڈنٹس کو ریڈنگ پہ لگا دیا ہے، اس میسج کا میں نے درمیان میں جواب دے کے پھر اپنا مائک آن کیا اور لیکچر شروع کر دیا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ 4 بجے میری کلاسز ختم ہوتی تھیں، 4 بجے سے لے کر رات 2، 2:30، 3 بجے تک یہ دستور پہ کام ہوتا رہا، اور یہ کوئی خالہ جی کا کام، گھر کا کام نہیں ہے، اس پہ بڑی محنت صرف ہوتی ہے، بڑا دماغ کھپانا پڑتا ہے، تمام پہلوؤں پہ محیط ایک ایسا جامع پلان پیش کرنا ہوتا ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ بھی کریں اور اس کی خاطر اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ کی توفیق سے بہت مختصر سفر ہم نے کیا ہے۔ 35 برس تقریباً مجھے مختلف تنظیموں میں کام کرتے ہو گئے۔ 1990 میں
اس سے پہلے میں 87 میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم رہا، پھر اہل حدیث مدارس میں پڑھا۔ میرے والد محترم جن کا انتقال ابھی مارچ میں ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور میری تمام تگ و دو کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ جماعت اسلامی کے تاحیات رکن رہے ہیں۔ اب ایک ہی گھر میں 2 پیرالل جماعتیں چل رہی ہیں، 2 متوازی ذہن چل رہے ہیں، 2 متوازی پالیسیاں چل رہی ہیں۔ وہ اس وقت کہتے میں قاضی حسین احمد کا یہ بیان پڑھ کے آیا ہوں، میں کہتا میں پروفیسر ساجد میر سینیٹر کا بیان یہ پڑھ کے آیا ہوں۔ میں خطیب تھا، میرے باپ نے 5 مساجد الحمدللہ اپنی محنت سے تعمیر کروائیں، اور جس مسجد میں خطیب تھا وہ میرے مقتدی تھے۔ خطیب کو کون روکے؟ خطیب جب منبر پہ ہوتا ہے وہ امریکہ اسرائیل فتح کر رہا ہوتا ہے، نیچے اترتا ہے پھر وہ کامن مین، وہاں پہ مجاہد اعظم ہے، خطیب اعظم ہے، مبلغ اعظم ہے، وہاں پر وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے، صدر مملکت بھی ہے۔ اس وقت سب اس کے نیچے ہیں، اور اس وقت اللہ نے جو اس کو قوت گویائی عطا کی ہوتی ہے وہ ایمانی حرارت ہوتی ہے، وہ جسمانی قوت نہیں ہوتی، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ تو میں وہاں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی پالیسی بیان کرتا، والد محترم سنتے رہتے، اندر ہی اندر تلملاتے رہتے۔ جب خطبہ دے کر میں گھر پہنچتا تو جو میرے ساتھ حشر ہوتا بتا نہیں سکتا، سنتا، برداشت کرتا کہ تبصرہ نگار کوئی اور ہوتا میں گریبان سے پکڑ لیتا، اگر میرے قائد کے بیان پہ اعتراض کوئی اور کرتا میں اس کے ساتھ دست و بازو کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتا، مگر وہ ہستی ہے جو مجھے آسمان سے کھینچ کر زمین پہ لائی۔ لیکن میرے ذمے ان ہستیوں کا قرض تھا جنہوں نے مجھے زمین کی پستیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا۔ اہل حدیث مدرس، اہل حدیث اساتذہ۔ بہرحال لمبی داستان ہے، میں شارٹ کرتا ہوں۔ والد محترم نے مجھے اپنی جماعت کے اجتماعات میں لے جانا شروع کر دیا۔ بچہ تھا، مجبور تھا، جانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے امیر ضلع سے ریکویسٹ کر کے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا موقع دیں۔ مطالعہ سیرت کے نام پہ ہفت روزہ ایک درس ہوتا تھا، درس قرآن کے بعد مطالعہ سیرت میں پیش کرتا تھا۔ اگرچہ میں کسی بک سے پڑھ کر سناتا تھا، لیکن درس قرآن دینے والے صاحب سے میرا جوش و خروش، چونکہ اس وقت نو عمری تھی، نوخیزی کا عالم تھا، جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ اوپر سے پڑھ کر سنانا جوش خطابت کی ایک بہت بڑی دلیل بن گئی، اور ان کے پورے درس قرآن کا اثر زائل ہو جاتا اور لوگ آشش کر اٹھتے اور مجھے داد تحسین دیتے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ پھر والد محترم نے موٹیویٹ کیا امیر ضلع کو کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی کوئی ذمہ داری ان کو دے دیں، تو ناظم کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی گئی۔ 87 کی بات، 87 میں میں نے وہ ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اسی طرح پروگرام ہوتے اور وہاں پہ بھی دھواں دار خطابت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 88 میں مجھے یہاں پر دارالعلوم دیوبند مفتی زین العابدین صاحب کا ادارہ ہے فیصل آباد میں، وہاں پر دورہ نحو کرنے کا موقع ملا۔ میرے دل میں ایک ترنگ پیدا ہوئی۔ میں دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد میں زیر تعلیم تھا، میں نے کہا کیوں نہ جامعہ سلفیہ میں داخلہ لیا جائے۔ یہاں پر ایک شیخ رحمت اللہ صاحب ہوتے تھے، ان کا تعلق بھی حافظ آباد کے ساتھ تھا، انہوں نے میری سفارش کی اور یہاں پہ میرا داخلہ ہو گیا۔
تو 89 میں یہاں پر میں زیر تعلیم رہا جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، اور یہاں پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اسی سال مدینہ یونیورسٹی کا ٹیچنگ سٹاف چھٹیاں گزارنے یہاں پاکستان میں آیا ہوا تھا، اور اس دوران وہ دین کی خدمت کرتے تھے، آئے تفریح کے لیے تھے، تعطیلات پہ، اور یہاں وہ ایک ٹریننگ کورس کرواتے تھے، عربک لینگویج کورس تھا، تو میں نے اس میں بھی ایڈمیشن لے لیا۔ فرسٹ ٹائم ہمارے جامعہ کی کلاسز ہوتی، وہ بھی 10-12 اسباق ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 9 اسباق، 9 لیکچرز ان عربی اساتذہ کے شیوخ کے بھی ہوئے، وہ عربی پروفیسرز مدینہ یونیورسٹی کے، الحمدللہ ڈے اینڈ نائٹ اس طرح پڑھا۔ تو جب اختتام ہوا کورس کا، 500 روپے انعام ملا، کتابوں کا ایک سیٹ ملا، اور مدینہ یونیورسٹی کی ڈپلومہ اور سند مجھے عطا کی گئی، الحمدللہ۔ یہ 89 میں یہ سلسلہ ہوا۔ میں اب اس طرف چل پڑا تو وہ ایک تعلیمی کریئر جو ہے وہ بہت طویل ہے، اس کو میں پھر شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ بس بات یہ کرنی ہے کہ جن ہستیوں نے مجھ کو دن رات اپنے خون جگر سے سینچا تھا، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ 91 میں جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد جب واپس گھر پلٹا، تو اب میں نے کہا کہ اب مستقل مزاجی سے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ الحمدللہ میں نے کہا کام کروں گا تو اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ کروں گا، اور اس وقت حافظ آباد میں میری رہائش تھی۔ حافظ آباد اب ضلع ہے، اس وقت تحصیل تھی گجرانوالہ کی۔ تو اہل حدیث یوتھ فورس کا مجھے ادھر آتے ہی صدر بنا دیا گیا۔ اب میرے والد صاحب ادھر اجتماع میں جاتے ہیں، میں ادھر اہل حدیث یوتھ فورس کا اجلاس کرواتا ہوں، میری صدارت میں ہوتا ہے۔ اسی دوران میرے والد صاحب نے جماعت اسلامی کے دفتر میں ناظم دفتر کی پوسٹ تھی، تو ان سے بات کی کہ یہ آج کل فارغ ہے، 1000 روپیہ تنخواہ، 91 کی بات۔ اب 1000 اس وقت بڑی بات تھی۔ میں نے کہا چلو بے روزگاری سے بہتر ہے ڈیوٹی دینی ہے۔ اس وقت ایم پی اے تھے جماعت اسلامی کے، تو مجھے ایز اے پی اے کام کرنا تھا وہاں پہ، میں نے جوائن کر لیا۔ ایک دن جماعت کے ایک کارکن، ان کے تو رہنما تھے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک فارم نکالا، کہا جناب یہ نا فارم ہے، آپ فل کر دیں۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ جی یہ جماعت اسلامی کا فارم ہے۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد کا صدر ہوں؟ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ ڈیلی اخبار میں ایک طرف امیر ضلع جماعت اسلامی کی خبر لگتی تھی، اور دوسری طرف سٹی حافظ آباد کی طرف سے اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر کے طور پر میری خبر لگتی تھی۔ اب 2 متوازی خبریں لگ رہی ہیں ایک ہی اخبار میں، تو مسئلہ تو بنتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ فارم فل کریں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ہے، میں صدر ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ صدر ہیں تو پھر یہاں سے چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، میں ابھی جا رہا ہوں، یہ آپ کا تالا اور یہ آپ کی چابی ہوئی، میں جا رہا ہوں۔ کبھی دوسرے لمحے کے لیے سوچا نہیں ہے، قوت فیصلہ اللہ نے دی ہے، جسٹ ارجنٹ ایک فیصلہ کیا ہے، پھر کشتیاں جلا دی ہیں، پھر اس پہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، اور انشاءاللہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، حافظو کاریو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ مرکز ملت اسلامیہ بھی فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے فضل سے یہ ڈیسیژن لیا تھا۔ گزشتہ رمضان سے یہ شروع ہوا، 3 ماہ کی تقریباً جو ہے وہ مدت ہے۔ اصل جو سفر شروع ہوا ہے وہ عید الفطر کے بعد ہے۔ پہلے تو ہم نے ایک مقامی سطح پہ سوچا کہ چلو 10 گھرانوں کو ہم اس دفعہ راشن پہنچاتے ہیں، چلو سحر و افطار کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ شارٹ ٹارگٹ لیا، اللہ نے کرم کیا، 47 گھرانوں میں الحمدللہ ہم نے راشن پہنچا دیا، للہ الحمد۔ اب اس کے بعد
مجھے آزاد کشمیر سے فون آیا. میں وہ داستانیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, وقت کو بھی میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اور پھر آخر پہ جا کے میں نے اس کا ایک کنکلوژن لینا ہے اور وائنڈ اپ کرنا ہے اپنے لیکچر کو. یہ لیکچر ہی سمجھے آپ. آزاد کشمیر سے ایک فون آتا ہے, رات کوئی 12 کے قریب کا ٹائم ہے. مجھے فیس بک پہ ایک بندے نے ٹچ کیا. اس نے کہا جی آپ کی یہ پوسٹیں دیکھی ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے, لیکن اس وقت ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں, مستحق ہیں. میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ہمارا روزگار اس کرونا کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہے, تو میں بھی کام نہیں کر رہا. تو ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. لا یسالون عن الناس الحافا, ایسے سفید پوش جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, صرف عزت نفس کی بنیاد پہ. تو اس صاحب کا یہ فون رات 12 بجے کے قریب, اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیں. حالانکہ اس وقت واٹس ایپ نمبر دینا اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے. میں نے کہا کوئی نہیں, اللہ کے سپرد فتوکل علی اللہ. نمبر دے دیا میں نے فیس بک پہ. جسٹ نمبر ادھر فیڈ میں نے کیا, اپلوڈ کیا, ادھر دوسرے ہی لمحے مجھے واٹس ایپ پہ کال آ گئی. اس نے ساری اپنی درد بھری داستان سنائی. واللہ العظیم اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور کیفیت یہ تھی کہ دل پھٹا جا رہا تھا کہ بار الہا ہم نے ابھی سٹینڈ لیا ہے اور ہماری اپروچ وہاں تک نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا دست بستہ معذرت ہے, ویڈیو کال اگر آپ کر لیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ بھی باندھ سکتا ہوں. کام میں نے شروع کیا ہے اور ابھی سٹرکچر جو ہے اس کا تیار ہو رہا ہے. ابھی ایک روڈ پہ ہم نے کام کیا, ایک محلے میں کام کیا ہے, ذمہ داری بہت بڑی پڑ رہی ہے. میں نے کہا 1 سال کا وقت آپ سے لوں گا, انشاءاللہ العزیز ملک کے طول و عرض میں ایک عام دنیا دار آدمی عبدالستار ایدھی اٹھتا ہے پورے ملک میں, بلکہ بیرون ممالک بھی اپنے سینٹر دے دیتا ہے. اس نے خدمت خلق کا کام کیا, لوگوں نے اس کی خدمات کے اعتراف میں اس کو ڈاکٹر مانا. ہمیں تو الحمدللہ اللہ نے اپنی مہربانی اور کرم سے PhD کی ڈگری سے نوازا, لیکن آنریڈی ڈگری بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے, جس کی خدمات کا اعتراف کر لیا جائے, جس کی سایہ مشکور ہو جائے, دنیا میں ہو جائے یا رب العالمین کے ہاں آخرت میں ہو جائے, یقیناً وہ سرخ روح ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ روح فرمائے. تو میں نے معذرت کی کہ اس دفعہ تو ہم نہیں کر سکیں گے. اس نے کہا اسلام آباد میں آپ کا کوئی سینٹر ہو تو ہم وہاں سے جا کے وصول کر سکتے ہیں. میں نے کہا اسلام آباد میں بھی نہیں. تو الحمدللہ رمضان کے بعد پھر باقاعدہ سٹارٹ لیا. 29ویں کو جامع مسجد ملت اسلامیہ میں, قاری صاحب گواہ ہیں, میں نے رات کو پروگرام میں اعلان کیا کہ اس دفعہ ہم نے 47 گھرانوں میں اللہ کے فضل سے راشن پہنچایا ہے. اگلے سال ہمارا ٹارگٹ 100 کا ہے. یہ 29ویں کی بات ہے, قبولیت کی بات ہوتی ہے. ہم گناہ گاروں کی بات اللہ نے سن لی اور جواب یہ ملا پریکٹیکلی کہ تو 100 کی بات کرتا ہے, ہزاروں کے راشن ہزاروں فیملیوں میں تقسیم ہوں گے لیکن تیری آواز پہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کا پھر میں نے رسپانس دیکھا. راتوں کا جاگنا ضائع نہیں جاتا. آپ جب دین کی خاطر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اس وقت سوشل میڈیا ایک بہت بڑا محاذ ہے. میں آپ کو کہہ دوں, اپنی ذات کے لیے, اپنے چس کے لیے اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے, اور بہت کچھ ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ چلتی ہے, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم سوشل میڈیا سے اٹیچ ہوں گے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے اس دور کا. جہاں تک کوئی آواز نہیں پہنچا سکا, جو آپ کی مسجد میں آ کے آپ کے عالم دین کا خطاب نہیں سن سکتا, اس تک آواز کیسے پہنچے گی. تو اس سلسلے میں ہم نے مرکز ملت اسلامیہ واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دیا ہے. اس کا لنک قاری صاحب آپ کو سینڈ کر دیں گے, ان سے کنٹیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ اس میں آ جائیں گے. اور دینی سرگرمیاں. اب ہوا کیا, شاہ صاحب نے کچھ قضیہ پیش کیا کہ ان کی آمد گجرانوالہ میں کسی ایک تعزیت کے حوالہ سے ہوئی. قاری محمد امجد عاصم صاحب میرے دست و بازو ہیں, اور یہ
اس وقت مدیر شعبہ رفاہ عامہ پاکستان ہے. تو انہوں نے شاہ صاحب کو بتلایا کہ ہم ایک چھوٹا سا یہ پروجیکٹ شروع کر کے تو اس سلسلے میں اتنی کامیابی سمیٹ چکے ہیں، تو اگر اس کو وسعت دی جائے، آپ بھی اگر فیصل آباد میں شروع کر لیں تو چلو دیے سے دیا جلتا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. شاہ صاحب نے ہم سے لٹریچر لیا، آج بھی ہم اپنا ریکارڈ اپنے ساتھ لائے ہیں. باتیں ختم، باتوں میں ہم ہیرو ہوا کرتے تھے کبھی، لیکن عمل میں زیرو ہوا کرتے تھے. یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم ایسا کریں گے، یوں کریں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. نشستیم گفتیم و برخاستیم، بیٹھے گپ شپ لگائی، دھواں دار تقریریں کی، چلے گئے. بڑے بڑے اجلاسوں میں ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس پیش کیے، اگلے اجلاس میں اس کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد نسیہ منسیہ ہو گیا. کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا بھی ہے. کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں، کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں. اب ہم نے کام کرنا ہے. جب ہم فیلڈ میں نکلے، فیس بک پہ میں ابھی وہ ٹیون اور وہ ترنگ، وہ جذبہ جو آپ کو دینے آیا ہوں، میں ابھی سٹارٹ نہیں کر رہا، ابھی تو اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. فیس بک پہ ہم پہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی. یہاں عالم یہ ہے کہ اوور آل الا ماشاء اللہ جماعتوں کا اور جماعتی افراد کا ایک ذہن ہوتا ہے، نہ کھیلنا ہے، نہ کھیلنا ہے، نہ کھیلنے دینا ہے. تو ہم نے اس ریت کو ختم کرنا ہے. یہ روٹین یہ ہم نے ختم کرنی ہے. بھئی ہم نے تو کھل کے کھیلنا ہے اللہ کے فضل سے، اور وہ کھیل کھیلنا ہے جو آج سے 1400 سال قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی تربیت صفہ کے چبوترے پہ فرمائی تھی. کبھی دار ارقم میں بیٹھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا درس دیا تھا، اور پھر افراد وہ تیار کیے تھے جن کے سینے میں درد دل تھا. دل تو ہر ایک کے سینے میں دھڑکتا ہے. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. جذبات بڑے ہوتے ہیں، تلا تم خیز موجیں، لہریں ہر دل میں اٹھتی ہیں، لیکن جس دل میں درد نہ ہو وہ دل زندہ نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے. اور ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں زندہ دل لوگوں کی ضرورت ہے. ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زندہ دلوں، ہمیں زندہ دل لوگوں کی ضرورت ہے. بزدلوں کی ضرورت بزدلوں سے. علامہ شہید فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جن کو اللہ نے بقی کا، جنت البقی کا مہمان بنایا. علامہ احسان للکار کر کہا کرتے تھے، اور لوگوں بزدلی سے کبھی قومیں زندہ نہیں رہتی ہیں. بزدل لوگوں کو زمانہ حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. اگر بزدلی سے قومیں زندہ رہتی تو آج بہادروں کا تذکرہ نہ ہوتا، آج خالد بن ولید کا نام نہ لیا جاتا، آج محمد بن قاسم کو ایز اے ہیرو نہ پیش کیا جاتا، آج طارق ابن زیاد کے تذکرے تاریخ میں نہ ہوتے، آج سلطان محمود غزنوی کو لوگ یاد نہ کرتے. اگر بزدلی سے زندہ ہوتی قومیں تو پھر یہ بہادر لوگ تو آج دنیا میں ان کا نام و نشان تک نہ ہوتا. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. میسج دے رہا ہوں آپ کو، زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. اگر دل کے اندر ابھی تک بیداری پیدا نہیں ہوئی، دل مردہ ہے، تو پھر قرآن سے وابستہ ہو جائیے، سرور کونین کے فرمان سے وابستہ ہو جائیے. دل بیدار ہوگا تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا.
لوگوں نے تبدیلی کی بات کی، میں سیاست کی طرف نہیں جاؤں گا. ہم قرآنی تبدیلی کا ایجنڈا لے کے اٹھے ہیں. دعوت و تبلیغ ہمارا بنیادی مشن ہے. یہ میں بتا دوں، ابھی تک خدمت خلق کے پہ ایک پہلو پہ فوکس کیا گیا، لیکن یہ میں بتلا دوں تبلیغ کے بغیر ہمارا گزارا اور چارہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی تبلیغ کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور اس خدمت خلق کے پلیٹ فارم سے ایک عملی دعوت اور تبلیغ بھی ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ہم نے ایک مختصر لیول پہ کام کیا، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں بلا امتیاز مسلک ہم نے تقسیم کیا ہے. الحمدللہ علی ذالک. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل السنہ کے تمام افراد کے گھروں میں یہ راشن پہنچا ہے. ہم نے کوئی امتیاز نہیں برتا، لیکن کچھ لوگوں سے معذرت کے ساتھ معاشرے میں کالی بھیڑوں سے معذرت کے ساتھ جو کملی والے کے متوالوں کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. جو ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی، ایمان کا مسئلہ ہے، جذبات کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدت کی بات ہے. جن کو رب العالمین نے معیار ہدایت قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ابو جہل اینڈ کمپنی اگر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، اگر ایمان لانا چاہتی ہے، ابو بکر بن کے دکھائے، فاروق کا جذبہ لے کے آئے، عثمان ذو النورین کی ثقافت کا عزم لے کے آئے، شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت لے کے آئے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیا جائے گا تجھ سے میرے بھائی، تجھ سے. ہر ایک میرا مخاطب ہے. کہا علامہ اقبال نے تھا، پیغام میں دے رہا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا. اور جب صداقت کی چادر پہ آنچ آئے، ہماری غیرت گوارا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر صدیق کی صداقت نہ ہو تو تاریخ اسلام کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے. ہسٹری آف اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو ابو بکر سے ہوتا ہے. غار ہرا سے کونین کے تاجدار نکلے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کونین کے تاجدار اکیلے چلے، تنے تنہا نکلے، گھر میں پہنچے. گھر میں رفیقہ حیات کے سامنے اپنا مشن رکھا. پہلی تو وہ بات تھی نا کہ جب غار ہرا سے نکلے 5 آیات ملی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا، فرسٹ ورڈ آف دا ریولیشن فرام اللہ المائٹی. اللہ کے طرف سے جو پیغام آیا اس کا پہلا لفظ تھا اقرا. اسلام کا آغاز ایجوکیشن سے ہوتا ہے، اور ہمارے ایجنڈے کے اندر ایجوکیشن کو پرائرٹی دی گئی ہے اللہ کی توفیق سے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہ 25 شکیں ہیں اور ان کی آگے سب کلاسز موجود ہیں، سب پہ بات نہیں کر سکتا. اقرا پہ بات کر رہا ہوں. ہم انشاءاللہ العزیز ملت سکولز اینڈ کالجز سسٹم دے رہے ہیں.
ملت گروپ آف سکولز اینڈ کالجز انشاءاللہ پورے ملک میں انشاءاللہ فرنچائز دیں گے اس کی، اللہ کی توفیق سے۔ جب عزم کر لیا نکل پڑے، جو چلے تو، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ جیسے ہی ماشاءاللہ محترم جناب قاری امجد علی امجد صاحب کوہ گراں بن کے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے رفقا ان کے دائیں بائیں دست و بازو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ قاسم صدیق صاحب، مولانا اکرام ربانی صاحب، اکرام تبسم صاحب، مولانا محترم جناب اب مولانا ہی ہو گئے، مولانا کی صاحب میں بیٹھ گیا تو مولانا ہو گیا، جو انہوں نے مجھے تصویر سینڈ کی تھی اور جس پہ ان کی پوسٹ بنی اور اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ عابد مون صاحب 3 پیس میں تھے اور کلین شیو تھے، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم نے ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ پیمانہ نہیں رکھنا کہ اس کی 1.5 فٹ ہے، اس کی 1 فٹ ہے، اس کی 2 انچ ہے، یہ نہیں ہم نے پیمانہ رکھنا، نکلنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ جب آ گئے ہیں تو علماء کے رنگ میں انشاءاللہ رنگے جائیں گے۔ عابد مون صاحب ماشاءاللہ کمالیہ سے ایک کمال ہے جناب، آج دیکھ کے میں چہرہ مرا نورانی۔ جب علماء کی مجلس ہو، صحبت نشینی سے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی مجلس علماء کی اختیار کرنے کا آغاز کیا ہے، چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ روحانیت، یہ طمانینت دینے کے لیے ہم نے عزم کیا ہے، ایسے نوجوانوں کو ولولہ تازہ دیں گے، جوان حوصلہ دیں گے، جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ جوانوں کو علامہ شہید نے بھی کہا تھا، جناح حال میں کہا تھا، جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ آہ سحر تو ہو جاتی ہے پاجی جو سویرے 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے سویرے نماز پڑھ کے پھر سونا ہے، 2 گھنٹے سونا ہے، پھر 8 ساڑھے 8 بجے کلاس آن لائن شروع ہو جاتی ہے۔ آہ سحر تو ہو جاتی ہے نا۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو، اے قاری صاحب بھی سائی پلٹوں، یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہ کل کے خطیب ہیں، امام ہیں، مبلغ ہیں، یہ دین کے داعی بنیں گے۔ اللہ ان کی اس نو عمری کے عالم میں اللہ کریم کتاب و سنت سے وابستہ عزت ہے، عظمت ہے، آنر ہے، پروٹوکول ہے، یہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ جب آپ قبر میں ہوں گے پرسکون زندگی گزار کے جائیں گے، قال اللہ و قال الرسول پہ عمل کر کے زندگی بسر ہوگی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پوچھنے والے پوچھیں گے، آج بھی پوچھتے ہیں، سوال کرنے کی اجازت بھی ہے، انشاءاللہ اینڈ پہ میں اجازت بھی دوں گا۔ ابھی 10 منٹ ہیں اذان میں، تو سوالات کے لیے آپ کو اجازت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پوچھنے والے اس قبر کی وادی میں تنگ و تاریک مقام پہ اٹھا کر بٹھا دیں گے اور پوچھیں گے من ربوں کا۔ جب آپ لوگوں کے گھروں میں اللہ کا خوف لے کر راشن تقسیم کر رہے ہوں گے، اسی راستے میں موت آ جائے گی۔ ابھی کل جب ہم یہاں آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، پر تول رہے تھے، تو حضرت کا مجھے ایک وائس میسج ملا، تو میں نے کہا آخری لمحہ ہے، میں دستور کی کاپیاں نکال رہا ہوں، 2-3 پیج باقی رہ گئے ہیں، آخری لمحے تک یہاں سے روانہ ہونے تک میں لگا ہوا ہوں، میری بیٹیاں اس کو ارینج کر کے پنز لگا رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس مشن پہ لگا دیا ہے، اور یہی درد میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ درد کی دولت آج سمیٹ کے جانا۔ اور کل قاری صاحب بھی جب نکلے تھے تو بیٹوں کو پیچھے دعوت ناموں میں پکڑائے ہوئے تھے، اور آپ ہیلمٹ پہن کے یوں لگتا تھا جیسے خلا باز خلا میں سفر کر رہا ہے۔ تو اس طرح دین کی خدمت کرنے کا انشاءاللہ اللہ صلہ ضرور دے گا۔ آپ بھی دائیں طرف والے بھی چودھری اللہ دیتا جاٹ صاحب ماشاءاللہ صحیح چودھری والے سٹائل ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن چودھری تے اتوں اخباری نمائندے تے انہوں نے رابطہ بھی۔ بہرحال کل ان کی خبر پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مشن کو تقویت ملتی ہے۔ یہ ذات ہماری ذات کے لیے نہیں، ہماری شخصیت کے نکھار کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ہم سب نے ہر محاذ پہ کام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے
ہر ٹیلنٹ کے بندے کو یہاں پر ان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک ادنا سی کاوش میں 3 ماہ کی مدت میں الحمدللہ ڈویژن فیصل آباد اللہ کے فضل و کرم سے ہر تحصیل کے اندر نظم قائم ہو چکا۔ اور آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو گواہ بنا کر کئی مرتبہ یہ اعلان بھی ہوا اور ان سکنز میں بھی یہ بات آ چکی کہ محترم جناب شاعر ملت اسلامیہ محترم جناب قاری امجد علی امجد صاحب کو شعبہ تعلقات عامہ پنجاب کا مدیر بنا دیا گیا ہے۔ لو جی، ان کے چیف آرگنائزر ضلع توبہ ٹیک سنگھ بننے کے چند ایام بعد جب واٹس ایپ گروپ میں ان کی سرگرمی کو میں نے دیکھا، بخل اس سینے میں نہیں ہے، کنجوسی اس سینے میں نہیں ہے کہ کسی کا کام دیکھ کر اس پر تحسین نہ کرنا، یہ بھی کملی والے کی سنت ہے۔ آقا اپنے ایک کارکن کو اٹھاتے ہیں، اپنے منبر پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کی ثنا پیش کر، محمد کی مدح سرائی کر، محمد کا دفاع کر، رسول اللہ کی طرفداری کر، لوگوں کو میری صفت و ثنا سنا۔ مداح رسول کو حضور منبر پہ بٹھاتے ہیں، یہ عزت افزائی ہے کہ نہیں؟ یہ پروٹوکول ہے کہ نہیں؟ اپنے ایک کارکن کی عزت افزائی ہے یا نہیں؟ پھر ساتھ تحسین یہ کی اور ساتھ دعا بھی دی، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کام کرنے والوں کو، کارکن کو، ایک قائد کا کام ہے کہ اس کو قدم قدم پہ دعائیں دے، اللہ اس قائد کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کارکن کا حوصلہ جتنا بڑھتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے قائدین ہیں، اور آج مجھے بھی بڑے نام اور بڑے القابات سے یاد کیا گیا۔ ان کی محبت ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کو، لیکن واللہ العظیم میں بھری مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، یہ مرکز ملت اسلامیہ انٹرنیشنل قائدین کا ادارہ نہیں ہے، یہ ورکرز کا ادارہ ہے، یہ کارکنان کا ادارہ ہے۔ میں اس سے سب سے بڑا کارکن ہوں، میں کارکن اعلیٰ ہوں، میں کارکن اعظم ہوں۔ مجھے اگر اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس بیک ورلڈ ایریا یہاں تک آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تو یہ تھوڑی میرے لیے عزت ہے، میرا نام ہی کافی ہے۔ اس لیے آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن میرے نام کے ساتھ کوئی قائد نہ لکھا جائے۔ مجھے فقط پروفیسر میں ہوں، فیکٹ از فیکٹ، ڈاکٹر میں ہوں، فیکٹ از فیکٹ، مجھے اور کسی بھی القاب کی ضرورت نہیں ہے، بس میں آپ کی طرح ایک کارکن ہوں۔ آج صبح مجھے قاری صاحب نے فون کیا کہ جی آپ کھانا کیا پسند کریں گے، مینیو بتا دیں۔ بھائی وینیو پہ پہنچنا ہے، مینیو کیا بتائیں؟ میں نے عرض کیا قاری صاحب وقت بیت چکا، ہم روایت شکن ہیں اور روایت ساز ہیں، پچھلی روایات کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا جو پبلک کے لیے آپ نے کھانا پکایا ہے اس کے علاوہ ایک ڈش بھی زائد ہمارے لیے نہیں بنائیں گے، جہاں دوسرے لوگ بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہمارے نصیب میں سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھائیں گے۔ یہ روایت بھی ہم نے ختم کر دی ہے اللہ کی توفیق سے۔ آئندہ بھی کوئی ہمارا فنکشن ہو، یہ میرا میسج ہے، صرف پاکستان کی حد تک نہیں، بیرون ممالک تک، اور 5 ممالک میں جیسے پہلے آپ نے سن لیا الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک موجود ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے صرف زندہ دل لوگوں کی، بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، مخلص لوگوں کی، مخلص ہوں خواہ مفلس ہوں، جڑ جائیں ہمارے ساتھ۔ معاشرے کے گھسے پٹے افراد کو، گھسے پٹے افراد کو جو معاشرے میں بالکل پس چکے ہیں اور جماعتوں نے ان قیمتی ہیروں کی قدر نہیں کی۔ ہم نے ایک چھلنی پکڑی ہے، چھلنی سمجھتے ہیں؟ چھاننی، روز آٹا گار چھان دو گا، آٹا ہوئے گا تو چھانا گے، ہاں وہ بڑیاں مثالیں بڑی ہیں۔ چلو خیر چھوڑتے ہیں اس کو بھی، وقت تھوڑا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا ہمیں مفلس لوگوں کی، جو مخلص ہوں ان کو سینے لگانا ہے ہم نے، جو زمین پہ گرے پڑے ہیں ان کو اٹھا کر ہم نے سٹینڈ دینا ہے اور معاشرے کا ایک معزز فرد بنانا ہے۔ پچھلے جمعرات کو مجھے آن لائن کلاسز چل رہی تھیں تو ایک میسج آیا
ہاں میری مختلف پوسٹوں پہ اس نے لکھا نمبر دو نمبر دو نمبر دو. میں نے کہا کوئی ایجنسی کا بندہ نہ ہو جو مجھے ہر میسج پہ کہہ رہا ہے, ہر پوسٹ پہ کہہ رہا ہے نمبر دو. میں نے انہیں کہا آپ اپنا مختصر انٹروڈکشن دیں, میں نمبر دے دیتا ہوں. اس نے لکھا جی اپنا نام لکھ کے آگے لکھا سیالکوٹ. اب اس سے کوئی تشفی تو نہیں ہوتی, کوئی سیٹسفیکشن نہ ہوئی کہ کون ہے, کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, ڈیٹا کیا ہے. بہرحال میں نے اللہ کے آسرے پہ, چونکہ بے سہاروں کو سہارا دینا ہے تو پتہ نہیں اس طرح ہی ہمیں بے سہارا افراد مل جائیں تو ہم ان کو اس پلیٹ فارم سے کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. میں نے اللہ کو یاد کیا اور نمبر بھیج دیا. ادھر میرا لیکچر چل رہا ہے, نمبر دے دیا. لیکچر کے دوران ہی مجھے واٹس ایپ پہ کال آ گئی. مجھے ایک صاحب بولے اور کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی میں نے ابھی آپ سے نمبر لیا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم. 4 بجے میری کلاسز آف ہوں گی تو مجھے کال کر کے آپ آ جائیں. ابھی میں لیکچرز میں ہی تھا, 1 بجے اذان ہوئی مسجد میں تو میں نے اپنی مسجد والوں سے معذرت کی کہ 1:30 بجے میری کلاس ختم ہوتی ہے, درمیان میں گیپ نہیں ہے, میں اپنی نماز خود پڑھ لوں گا, میری نماز کی فکر نہ کریں انشاءاللہ. جب ٹائم ٹیبل چل رہا ہو, پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لیکچر روک کے نہیں جائے گا, بعد میں نماز پڑھ لیتے ہیں, ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے. بعض لوگ بڑے متشدد ہوتے ہیں, ہو جاتی ہے نماز, پڑھ لیتے ہیں بعد میں بھی. تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ جی 1 بجے مجھے کال آ گئی. میں نے کہا جی میں آپ کی مسجد میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا میں نے تو آپ کو 4 بجے کا ٹائم دیا تھا. کہنے لگا جی میں آ گیا ہوں, بس مجھے سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے تو میں آ گیا ہوں. میں نے کہا چلیں آپ ویٹ کریں, میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہوں, کالج میں فون کرتا ہوں یونیورسٹی والوں کو, میں کہتا ہوں کہ جی آپ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر دیں آگے پیچھے کی. میں نے پھر بھی 1-پونا گھنٹہ تقریباً جو ہے وہ لگ گیا. ایک لیکچر 40 منٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد میں مسجد میں گیا, ملا, جو داستان غم اس نے سنائی میں اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں, جگر پاش ہو جائے گا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں 1-2 بڑے لیڈروں کے نام اس نے بتائے کہ میں ان کے پاس گیا ہوں, 3ری مرتبہ گیا ہوں. انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہہ دیا ہے میں آفس میں موجود ہوں, یہ بندہ آئے تو باہر سے کہہ دینا ہے کہ موجود نہیں ہے. ہماری جماعت کے بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی کلگیاں ہیں, بڑے بڑے ترے ہیں اور بڑی بڑی دستاریں اور کیپیں ہیں. جب ایک درد مند, دل درد مند کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا, آہیں اور سستیاں بھرتا ہوا آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے, اللہ کا کرم سمجھیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ کسی سائل کو آپ کے دروازے تک لے آیا ہے, اب اس کی قدر کریں. بہرحال وہ کہنے لگا میں 3-4 مرتبہ ہمسایوں سے پیسے پکڑ کے گیا, 16,000 روپے قرضہ ہے, وہ ہمارے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی میں نے کچھ آپ سے درخواست کرنی ہے. میں نے کہا جی نیٹ ورک تو ہم نے قائم کیا ہے لیکن بیت المال میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ابھی تو ہم 1 سال تک کام کریں گے, نیٹ ورک مکمل ہوگا, پھر اس کے بعد ہم اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ جی آپ اپنے لیول پہ کام کریں, کلیکشن کریں, اور پھر تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. بستی, علاقے, شہر, ضلع, تحصیل, ڈویژن سے امیروں سے لو, غریبوں کو دو. لینے والے لیتے ہیں, گلچھرے اڑاتے ہیں اور بس وہ ہضم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کدھر جاتا ہے, کدھر سے آتا ہے. ایزی کم ایزی گو, مال مفت دل بے رحم. ہم نے امیر لوگوں کو لانا ہے جو تؤخذ من اغنیائہم, غنیوں سے لیں, وترد الی فقرائہم, اور امانت سمجھ کر فقیروں تک پہنچائے. اور آج میں اعلان کیے دیتا ہوں, جو لوگ میرے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے, سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ فرسٹ آف آل ان کا رائٹ بنتا ہے. اگر میں اپنے چیف آرگنائزر صاحبان, ایگزیکٹو کونسل کے ممبران اور مدیر حضرات کو محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے سفید پوش ہیں جو بتلا نہیں سکتے, جن کی آمدنی 5,000 ہے, 10,000 ہے, 20,000 ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر کے افراد کتنے ہیں اور ان کا خرچہ کتنا ہے. خاموشی کے ساتھ ہم اپنے بیت المال سے ان لوگوں کی امداد سب سے پہلے کریں گے, پھر بعد میں نکلیں گے. اول خیش پھر درویش. ٹھیک ہو گیا؟
معاشرے کے دیگر افراد تک بعد میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہم نے گھسے پٹے افراد کو قبول کیا ہے، ان کو سینے سے لگایا ہے اور یہ پلیٹ فارم سجایا ہے، اور ایسے ایسے ہیرے اور ہیرو الحمدللہ اس مالا میں پروئے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کبھی واٹس ایپ گروپ میں آئیں، ایک بندہ یہاں سے بات کر رہا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، مکہ مکرمہ سے چیف آرگنائزر وہاں سے ان کے لیے مکہ مکرمہ کی پاک فضاؤں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نہیں لینا چاہتے یہ دعائیں، یہ خیر سگالی۔ اور آج ہی مکہ مکرمہ سے ہمارے جو چیف آرگنائزر ہیں شیخ اللہ بخش کاکا سندھ کے رہنے والے ہیں، اور آج کل وہاں پہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، تو ان کا یہ بیان تھا کہ اللہ کی قسم جتنا پیار اس پلیٹ فارم پہ ملا ہے، ہم بھائیوں کی طرح اور ایک فیملی کی طرح بن گئے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو، صرف فوٹواں تصویراں ایک دوسرے کے ساتھ پکچر شیئر ہو رہی ہیں، لیکن وائس میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے سے ہمدردیاں تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جس کی قدر نہ کی جائے، ایک ذات اوپر ہے جو اس کی قدر کرے گی۔ قاری امجد علی امجد کو اس علاقے میں تنہا نہ سمجھا جائے، پورا پاکستان مرکز ملت اسلامیہ کا پورا نیٹ ورک، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا الگ ایک فورم ہے، پاکستان لیول پہ ایک پارٹ ہے اس کا، انٹرنیشنل لیول پہ جو فورم ہے وہ اپر لیول کا فورم ہے، تو اپر لیول کا انٹرنیشنل فورم بھی اور پاکستان کا ملت اسلامیہ کا فورم انشاءاللہ ان کی بیک پہ ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، عسر و یسر میں ان کا ساتھ دیں گے۔ جہاں امجد علی امجد کا پسینہ گرے گا وہاں نصر اللہ کا مظفر کا خون گرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد محترم جناب، ان کو ہم نے مدیر شعبہ تعلقات عامہ بنا دیا چند دنوں کے بعد۔ ابھی 16 اگست کو ڈویژن فیصل آباد میں ضلعی کنونشن ہوا، جس کو ہم نے موقع پہ ہی ڈویژنل کنونشن کا نام دیا کہ یہ پوری ڈویژن کا نمائندہ کنونشن ہے۔ اسی کنونشن میں نے شاہ صاحب کی کارکردگی دیکھ کر، دن رات کا ورک دیکھ کر اسی مجلس میں اعلان کیا کہ ان کو میں ڈویژن فیصل آباد کا چیف آرگنائزر مقرر کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے کہا تھا آپ سے پوچھنا ہے، میں نے 16 اگست سے 13 ستمبر تک کتنے دن بنتے ہیں؟ صرف 27 دن کی دوڑ دھوپ اور پرفارمنس۔ یہ جو بوٹا یہاں پہ لگایا گیا ہے نا، یہ بوٹا پنجابی میں بھی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے بھی ایک بار کہا تھا اور علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، پھلا پھولا رہے یا رب۔ علامہ اقبال تو چلے گئے، آج ہم ایک ادنا سے خادم دین کے اب اپنے باغ کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ جو گلشن مہکا ہے، اس میں دیکھیں پھول کتنے پیارے ہیں، کتنے حسین چہرے ہیں، جو دین کے علمبردار بھی ہیں۔ ہر گلے را رنگو بوئے دیگرس، ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، رنگ بھی جدا جدا ہوتا ہے۔ تو یہ پھولوں کا ایک گلدستہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ 27 دن بتائیں آپ نے، 27 دن کی قلیل مدت میں آج الحمدللہ اس بھری مجلس میں اعلان کرتا ہوں، شاہ صاحب کی عظمت کو سلام۔ پچھلے دنوں بیمار تھے، بیماری کے باوجود گروپ میں ان رہے ہیں، قدم قدم پہ وائس میسج کر کے، آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، سانس کا بھی پرابلم تھا، میدے کا بھی مسئلہ تھا، بلڈ پریشر کا بھی پرابلم تھا، لیکن اس کے باوجود قدم قدم پہ اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ہر معاملے میں انہوں نے اپنے ورک قائد کو ہونے کے ناطے اپنے ورکت کی حوصلہ افزائی کی۔ تو میں نے کہا جب اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، تو میں نے کہا ابھی 27 دن کی قلیل مدت میں شاہ صاحب سے کام ابھی اور وسیع میدان میں لینا ہے۔ آج میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں، مرکز ملت اسلامیہ صوبہ پنجاب کی چیف آرگنائزر کی ذمہ داری سید محمد یاسر شاہ صاحب مشہدی کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ مبارکباد بھی ہے، آپ سے دعا پہ آمین کہنے کی درخواست بھی کروں گا، اللہ اس نوجوان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ ان کے والد محترم سید عبدالغفار شاہ صاحب بہت بڑے شاعر تھے ماشاءاللہ۔ اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو، ابھی آج ان کی ٹیون سنی میں نے قاری امجد صاحب کی، اس میں لگا ہوا تھا شگردی پیاری، شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی،
عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، یہ اشعار انہوں نے ٹیون بنا کے اپنے فون پہ لگائے ہوئے ہیں. تو ان عظیم شخصیت کے یہ فرزند ارجمند ہیں. دعا کریں ان بزرگوں کے لیے اللہ کریم ان کو صحیح صدقہ جاریہ بنا دے. تو اب آپ سے آخری سوال یہ ہے، ساتھ دیں گے؟ بس گل نہیں ہے، ساتھ دو گے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نوازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، وقت کی پابندی میں نہیں کر سکا. اگر کسی کا کوئی سوال ہو، اذان کے بعد میں ادھر ہی کھڑا ہوں، آپ کے سامنے میدان میں ہوں. جس طرح کا جو بھی سوال آپ کے مائنڈ میں ہے، ادارے سے متعلق ہے، اس کے پروگرام سے متعلق ہے، اگر کوئی مائنڈ میں کنفیوژن ہے، آج کنفیوژن دور کر کے جانی ہے اور اطمینان قلب کے ساتھ واپس لوٹنا ہے اور جا کے کام کرنا ہے. ہر چیف آرگنائزر نے 10 افراد اپنے ساتھ ایگزیکٹو کونسل کے بنانے ہیں. مجھے امید ہے 4 تحصیلوں سے 10 افراد کی لسٹ آ چکی ہوگی، بعد میں ہم وہ ریکارڈ بھی کلیکٹ کریں گے. آئیے جی اذان پڑھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوالات کی نشست ہوگی. نماز کے فوراً بعد آپ کے لیے قیام و طعام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا.